अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अपने इस व्लॉग के आगाज़ में एक बयान मैं आपको सुनवाता हूँ। आइए वो बयान पहले सुनिए। Nobody is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan. No way. Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence. जी, ये थे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार जो सेनेट में आज इज़हार ख़याल कर रहे थे और अंग्रेज़ी में उन्होंने बात की और जो बात उन्होंने की उसका लुब-ए-लुबाब ये था कि पाकिस्तान अपने जो स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं, उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उस पर किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। और उन्होंने ये कहा कि ये किसी को हक़ नहीं है कि वो पाकिस्तान को ये बताए कि उसके पास कौन-सा मिसाइल होना चाहिए, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग या किस किस्म का न्यूक्लियर हथियार होना चाहिए। ये फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान करेगा और पाकिस्तान की आवाम करेंगे। अब इस बयान की इसहाक़ डार साहब को ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी? इसका एक कॉन्टेक्स्ट है और कॉन्टेक्स्ट ये है कि कुछ रोज़ पहले जो सेनेटर रज़ा रब्बानी हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने एक नुक्ता उठाया कि जो पाकिस्तान के आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं और उन मुज़ाकरात में जो प्रोग्राम की बहाली जो ताख़ीर का शिकार है, क्या उसकी वजह ये तो नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है कि वो अपने जो एटमी असासे हैं, ये जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करे? और इस तनाजुर में जो इसहाक़ डार हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। दो कि उन्होंने बराह रास्त इसको लिंक नहीं किया कि इसका ताल्लुक आईएमएफ के प्रोग्राम से है, लेकिन अपने इसी बयान में जो सेनेट के अंदर उन्होंने दिया, उन्होंने ये भी कहा कि इस दफ़ा जो आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो काफ़ी अनयूजुअल हैं, वो बहुत ज़्यादा तवील हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हैं, टू डिमांडिंग हैं। और उन्होंने कहा कि माज़ी में ऐसा नहीं हुआ। इवन कि जो हर रिव्यू है, देखें जो भी आईएमएफ के साथ प्रोग्राम होता है उसके रिव्यूज़ होते हैं, आमतौर पर 12 रिव्यूज़ होते हैं। और इसहाक़ डार का ये कहना है कि जो हर रिव्यू है, लगता है ऐसा है कि एक नया प्रोग्राम है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो आईएमएफ के प्रोग्राम की बहाली है, उसमें जो ताख़ीर की वजह है वो पाकिस्तान नहीं है बल्कि आईएमएफ है, क्योंकि आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान से ये मुतालबा कर रहा है कि जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, जो उन्होंने कमिटमेंट्स की थी कि वो पाकिस्तान की जो डॉलर्स की ज़रूरियात हैं, जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, उनकी ज़रूरियात को पूरा करेंगे तो वो अपनी अंडरटेकिंग दें और जब वो अंडरटेकिंग दे देंगे तो आईएमएफ की प्रोग्राम की जो बहाली है वो हो जाएगी। अब ये तो पब्लिकली इसहाक़ डार साहब ने ये बयान दिया, लेकिन ये मैं आपको आज बताऊंगा कि आखिर इसहाक़ डार साहब को ये बयान क्यों देना पड़ा और बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। ये बात तो आम तौर पर डिस्कशन में आती रहती है कि पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से हम डिपेंडेंट हैं जो हमारे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है बाहर की दुनिया के ऊपर, और पाकिस्तान ये 23वां हमारा आईएमएफ का प्रोग्राम है और हालात जो हैं वो मज़ीद गंभीर तर होते जा रहे हैं। इवन ये प्रोग्राम जब ख़त्म होगा तो हमें एक और प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। और कहीं ना कहीं ये बात होती रही कि जो आईएमएफ की जो कड़ी शराइत हैं उसके पीछे शायद एक वजह ये भी है कि जो मगरबी ताकतें हैं वो पाकिस्तान को दबाव में लाना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो अपना जो एटमी प्रोग्राम है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करे। और ये जो इसहाक़ डार साहब ने बात की है, जब एक तरफ कहा जाता है कि पाकिस्तान ने आईएमएफ की तमाम जो शराइत हैं वो तकरीबन मान ली हैं और उसके बावजूद जो है वो आईएमएफ प्रोग्राम बहाल करने के लिए तैयार नहीं है, तो जो प्राइवेट मीटिंग्स में इसहाक़ डार साहब ने इस बात की तरफ ज़रूर इशारा किया कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव है कि जो पाकिस्तान का जो लॉन्ग रेंज मिसाइल का प्रोग्राम है उसको ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि उसको रोल बैक कर दिया जाए। ये मैं आपके साथ मालूमात शेयर कर रहा हूँ। दो कि पब्लिकली उन्होंने ये बात नहीं की, लेकिन ये भी जो बात की इसका कहीं ना कहीं उन्होंने ये ज़रूर इशारा दिया। और ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल वाला मामला है, इसकी कहानी है क्या? देखें, जो पाकिस्तान का इस वक्त जो स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है या जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसका ज़ाहिर है कि तमाम तर जो फोकस है वो भारत को काउंटर करना है। भारत जो रवायती हथियारों में या रवायती जो आप कह लें कि जो उसकी फोर्सेस हैं, वो पाकिस्तान उसका जो अददी एतबार से मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत बहुत बड़ा मुल्क है। तो पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर प्रोग्राम परस्यू करने का फ़ैसला किया
تو اس کے پیچھے آبجیکٹو یہی تھا کہ بھلے ہم کنونشنل اعتبار سے بھارت کے مقابلے میں چھوٹے ہوں، لیکن کیونکہ اگر ہم ایک نیوکلیر پروگرام ہوگا ہمارے پاس تو پھر بھارت ہمارے اوپر حملہ نہیں کر سکتا. اور اس نیوکلیر پروگرام کے اندر جو ہمارا میزائل پروگرام ہے وہ کافی اہمیت کا حامل ہے. اور اس میزائل پروگرام کے اندر بھی جو پاکستان کی ڈفرینٹ جو بیلسٹک اور کروز میزائلز ہیں، شارٹ، میڈیم اور لانگ رینج میزائل کے پروگرام پہ پاکستان جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اب گزشتہ کئی سالوں سے یہ پہلا موقع نہیں ہے، یہ میں بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ امریکہ جو ہے مسلسل پاکستان کو اس حوالے سے جو بھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کو یہ کہتا رہا ہے کہ یہ جو لانگ رینج جو آپ کا میزائل پروگرام ہے اس کو آپ رول بیک کریں. اور وہ ان کی جو مین توجہ ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کیونکہ آپ کی جو پراکسیمٹی ہے، کیونکہ آپ کا جو پروگرام ہے نیوکلیر پروگرام، آپ کا جو میزائل پروگرام ہے، اس کا جو اصل ہدف ہے وہ تو بھارت ہے. تو جو آپ کا باقی میزائل پروگرام ہے، وہ جو میزائل آپ جو بھی اس کی رینج ہے، تو اس کے لیے تو آپ کو لانگ رینج میزائل کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ لانگ رینج میزائل جو ہے وہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اب پاکستان جو ہے اس حوالے سے بڑا واضح ہے کہ کوئی ڈکٹیشن نہیں لے گا. انفیکٹ جب ماضی میں بھی مذاکرات ہوتے رہے اور خاص کر کے یہ جو ڈیموکریٹس ہیں ان کا اس حوالے سے بڑا اسٹرانگ موقف ہے. اسی حوالے سے اگر آپ دیکھیں کچھ ڈاٹس بھی کنیکٹ کرتے ہیں. اب جو میڈیم رینج یا لانگ رینج میزائل ہے، جو سب سے اس وقت جو لمبی رینج کا جو میزائل ہے ہمارے پاس جو پروگرام ہے وہ شاہین 3 ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ کیونکہ یہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو پبلک میں نہیں آتی لیکن بیہائنڈ دا سین چل رہی ہوتی ہے، میسیجنگ ہو رہی ہوتی ہے. اب جب امریکہ کے صدر بائیڈن جو ہیں، ادھر وہ ڈیموکریٹ ہیں، جب وہ منتخب ہو کے آئے اور انہوں نے 20 جنوری کو انہوں نے اپنے 20 جنوری 2021 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا. اور آپ حیران ہوں گے کہ اسی دن پاکستان نے شاہین 3 کا تجربہ کیا، میزائل کا، جس کی رینج جو ہے وہ 2750 کلومیٹر ہے. اور جو میری لوگوں سے بات ہوئی وہ ایک پیغام تھا، اس کی ٹائمنگ دیکھیں کہ عین اسی دن جب پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں، اسی دن پاکستان نے شاہین 3 جو میزائل ہے اس کا کامیاب تجربہ کیا. میسج کیا تھا کہ پاکستان یہ اینٹیسپیٹ کر رہا تھا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے آنے کے بعد پاکستان کے اوپر یہ دباؤ بڑھ سکتا ہے، لیکن پاکستان نے یہ واضح پیغام دیا کہ آپ کا موقف جو بھی ہو لیکن پاکستان جو ہے اس پر کمپرومائز نہیں کرے گا. پھر اسی طرح 9 اپریل 2022 جب عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ان کے عہدے سے ہٹایا گیا، تو اسی دن پاکستان نے شاہین 3 کا ایک اور کامیاب میزائل کا تجربہ کیا. اور رینج جو ہے اگین میں نے کہا کہ 2750 کلومیٹر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ امریکہ یا باقی مغربی ممالک بیہائنڈ دا سین پاکستان کے اوپر کیوں یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ یہ جو شاہین 3 میزائل پروگرام ہے اس کو رول بیک کریں؟ تو کہانی یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو شاہین 3 ہے اس کی رینج اتنی ہے کہ اگر بلوچستان سے پاکستان یہ میزائل فائر کرے تو یہ اسرائیل تک جا سکتا ہے. تو آپ کو کہانی سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کے اس جو لانگ رینج میزائل پروگرام کی جو مخالفت ہو رہی ہے، امریکہ جو پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیل ہے. کیونکہ اسرائیل کو یہ خدشہ ہے کہ ظاہر ہے کہ حالات تو کسی وقت بھی بدل سکتے ہیں. حالانکہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ ان کا جو نیوکلیئر ڈیٹرنس یا جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں اس کا جو تمام تر جو فوکس ہے وہ بھارت کے اوپر ہے. لیکن کیونکہ یہ جو شاہین 3 میزائل پروگرام ہے اس کی جو میزائل کی رینج ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر بلوچستان سے یہ فائر کریں گے تو یہ اسرائیل تک اس کی رینج جاتی ہے. تو یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان کے اوپر یہ دباؤ آ رہا ہے. یہ IMF کا پروگرام جب نہیں بھی تھا تو اس کے باوجود پاکستان کے اوپر یہ ڈسکشن میں امریکی جو ہیں وہ بات کرتے رہتے تھے. اب کیونکہ پاکستان ایک ایسی مشکل صورتحال میں پھنسا ہوا ہے کہ آپ دیوالیہ ہونے کے ایک طرف قریب ہیں اور جو IMF کا پروگرام ہے وہ ایک تاخیر کا شکار ہے. تو یہ بات جو اسحاق ڈار صاحب نے کہی اس کا باقاعدہ طور پر ایک کانٹیکسٹ ہے اور وہ پبلکلی تو انہوں نے بات نہیں کی. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ سینٹ کے اندر یہ جو انہوں نے بات کہی، کیونکہ سینٹ کی گولڈن جوبلی سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، تو اس وقت جو تمام ممالک کے ڈپلومیٹس ہیں، امبیسڈرز ہیں، اس میں امریکہ کے بھی
مغربی ممالک کے، وہ وہاں پر اس وقت موجود تھے اور ان کی موجودگی میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان اس حوالے سے بالکل کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اس کے بعد پھر وزیر اعظم آفس سے ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا، شاید اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی گئی اسحاق ڈار کے بیان کو، کہ تاثر یہ جائے گا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں اس لیے تاخیر ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان کے اوپر یہ دباؤ ہے کہ آپ اپنے جو اسٹریٹجک پروگرام ہے، جو میزائل پروگرام ہے، اس کے اوپر کمپرومائز کریں۔ جو پرائم منسٹر آفس سے سٹیٹمنٹ جاری ہوا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان جو اپنا جو نیوکلیئر اور جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں اس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا دباؤ بھی نہیں ہے۔ شاید یہ ڈیمیج کنٹرول ایکسرسائز تھی، لیکن یہ بات میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر ڈیفینیٹلی ایک دباؤ ہے، اور دباؤ اس لیے بھی ہے، اس میں ہم خود بھی بہت بڑے قصوروار ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، پاکستان کے اندر جو ایک اکنامک کرائسس ہے، اس کی وجہ سے آپ مانے نہ مانے جو باہر کی دنیا ہے، جو مغربی ممالک ہیں، ان کو ایک لیجٹمیٹ کنسرن تو ہے کہ اگر اس ملک کے اندر معاشی حالات ٹھیک نہ ہوئے، اس ملک کے اندر سیاسی استحکام نہ آیا، تو پاکستان کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں، پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے، اس کا کیا ہوگا۔ تو اگر آج ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ایک طرف ہمارے جو نیوکلیئر پروگرام ہے، ہمارے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، اور دوسری طرف پاکستان کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال ہے، تو اس کے ذمہ دار ہم خود بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس کا بھی شکار ہیں، کیونکہ ایک بات آپ کو نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ جو پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے، پہلے یہ بھی آئی تھنک کہا جاتا ہے کہ اس میں ایران اور شمالی کوریا کا بہت بڑا کردار تھا کہ پاکستان کا یہ جو نیوکلیئر پروگرام ڈیولپ ہوا، لیکن اب جو پاکستان یہ جو شاہین 3 ہے، یہ جو باقی میزائل پروگرام ہے، اس میں چین کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو کہیں نہ کہیں جو مغربی طاقتیں خاص کر کے امریکہ، وہ پاکستان کے جو میزائل پروگرام کو نشانہ بنا رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کی جو لڑائی ہے چین کے ساتھ، وہ بھی جاری ہے۔ اور یہ جو ساری صورتحال بن رہی ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے، کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا خیال تھا کہ ایک آدھ بات جو فرینڈلی کنٹریز جب کمٹمنٹ دیں گے تو پروگرام بحال ہو جائے گا، لیکن کچھ جو لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ شاید آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ بحال ہی نہ ہو، اور جو سٹاف لیول اگریمنٹ ہو ہی نہ پائے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پاکستان کے پاس پھر کیا آپشنز ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگین پاکستان جو ہے وہ، چین جو ہے پاکستان کا دیرینہ ملک ہے اور دیرینہ دوست ہے، آلریڈی اس نے مشکل صورتحال میں جو رول اوور کیا، جو قرضے ری فائنینسنگ کی، جس کی وجہ سے پاکستان کو ایک سپیس ملی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ وہ بات کرے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر اگر آئی ایم ایف کے ساتھ